سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، ان قریب تمہارے آگے اللہ کی قسم کھائیں گے، اِذَا انقلبتم الیہم، جب تم ان کی طرف پلٹ کر جاؤ گے، لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، اس لیے کہ تم ان کے خیال میں نہ پڑو۔ یعنی جب اے مسلمانوں تم اپنا سفر مکمل کر کے مدینہ شریف پہنچو گے تو منافقین تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسمیں کھائیں گے۔ یہ ساری غیب کی خبریں ہیں۔ مدینہ شریف میں مسلمان ابھی پہنچے نہیں تھے، پہلے سے یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، اس لیے کہ تم ان کے خیال میں نہ پڑو، تم ان سے اعراض کرو، ان پر ملامت اور عتاب نہ کرو، اس کے لیے وہ بہانے بنائیں گے اور قسمیں کھائیں گے۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تو ہاں تم ان کا خیال چھوڑو، ان سے دور رہو۔ بعض مفسرین نے فرمایا مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنا اور ان سے بولنا، گفتگو کرنا چھوڑ دو۔ جب کسی کا بغض ظاہر ہو جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، جس طرح یہاں منافقین کا نفاق ظاہر ہو گیا، تو اس سے دور رہنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ منافقین کے پاس نہ بیٹھیں، ان سے بات نہ کریں، کیونکہ ان کے باطن خبیث، گندے اور ان کے اعمال قبیح، برے ہیں، اور ملامت اور عتاب سے ان کی اصلاح نہ ہوگی۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ جو منافقین ہیں، جو بد عقیدہ، بد مذہب ہیں، ان سے دور رہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں سے دور رہیں۔ انہم رجس، وہ تو نرے پلید ہیں، تو پلیدی کے پاک ہونے کا کوئی طریقہ نہیں۔ انہم رجس، وہ تو بالکل پلیدی ہیں، ناپاکی ہیں، گندگی ہیں۔ اب گندگی کو پاک کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تو گندگی سے دور ہو جاؤ۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بدلہ اس کا جو کماتے تھے۔ یعنی دنیا میں جو خبیث وہ اعمال کرتے تھے، یہ اس کا بدلہ ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، یہ آیت جد بن قیس، معتب بن قشیر اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ 80 منافق تھے، 80۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے پاس نہ بیٹھو، ان سے بات نہ کرو۔ حضرت مقاتل نے کہا کہ یہ آیت عبداللہ بن ابی کے لیے نازل ہوئی۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے قسم کھائی تھی کہ اب کبھی وہ جہاد میں جانے سے سستی نہ کرے گا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے راضی ہو جائیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ اور اس کے بعد والی آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم، تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، تو اگر تم ان سے راضی ہو جاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو بے شک اللہ تو فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا۔ یعنی اے مسلمانوں، اگر تم ان کے عذر قبول بھی کر لو، اس سے انہیں کچھ نفع نہ ہوگا، کیونکہ تم اگر ان کی قسموں کا اعتبار بھی کر لو تو اللہ تو ان کے دل کے حال کو جانتا ہے، ان کے کفر، نفاق کو، اور جو حضور کی گستاخی ان کے دلوں میں بھری ہے اللہ جانتا ہے، تو اللہ ان سے ہرگز راضی نہ ہوگا۔ الاعراب اشد کفرا و نفاقا، گنوار دیہاتی کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں۔ یعنی جو لوگ جنگل میں رہتے ہیں، دیہاتوں میں رہتے ہیں، وہ علم کی مجالس سے اور علماء کی صحبت سے دور رہتے ہیں،
اگر وہ کافر ہوں یا منافق ہوں تو بہت زیادہ سخت کافر ہوتے ہیں، سخت منافق ہوتے ہیں، ان میں شدت پائی جاتی ہے۔ اور اگر یہ مومن ہو تو ایمان میں بھی بہت پختہ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ سادہ لوگ ہوتے ہیں، سادہ کاغذ پر جو چیز لکھ دی جائے وہ آسانی سے نظر آتی ہے۔ اگر ان کی اصلاح ہو جائے اور یہ ایمان لے آئیں تو ایمان میں پختہ ہوتے ہیں، اور اگر کافر ہوں یا منافق ہوں، بدعقیدہ ہوں تو اس میں پختہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے آج کل یہودی عیسائی مشنریز اور قادیانی اور دیگر جو گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، اولیاء کے گستاخ ہیں، جو صلاۃ و سلام کے منکر ہیں، محفل میلاد کے منکر ہیں اور اہل سنت کے مخالف ہیں، وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ دیہاتوں میں اور جنگلوں میں کام کریں، ان کے غریب بچوں کو وہ اپنے مدرسوں میں داخل کرتے ہیں، اپنی مشنریز میں داخل کرتے ہیں، ان کے والدین کو پیسے دیتے ہیں، پھر ان کو جو وہ پلا دیتے ہیں وہ پی لیتے ہیں، اور انہیں پھر وہ دہشت گرد بناتے ہیں، اسلام کا منکر بناتے ہیں، اہل حق کا مخالف بناتے ہیں۔ ہمارے لوگوں کو اس طرح بھی توجہ دینی چاہیے۔ شہروں میں تو الحمدللہ کئی شہروں میں اہل سنت کی بہت سے علماء کام کر رہے ہیں، لیکن غریب علاقوں میں یہ مسائل ہیں۔ بعض دشمنان اسلام تنظیمیں علاج کے بہانے، تعلیم کے بہانے لوگوں کے عقیدے خراب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے اور مسلمان کو محفوظ فرمائے۔ الاعراب اشد کفرا و نفاقا، دیہاتی گوار کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں۔ وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، اور اسی قابل ہیں کہ اللہ نے جو حکم اپنے رسول پر اتارے اس سے جاہل رہیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔